سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رات اندھیرے کے سینے پر دوڑتی ہوئی اپنے انجام کی طرف رواں تھی۔ سرما کی سرد ہواؤں اور ان کے ساتھ تیز بارش نے چاروں طرف ایک عجیب سا سما برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سمندر اور طوفانی ہواؤں کے درمیان ایک انوکھی ستیزہ کاری کھڑی ہو گئی۔ بحر کے سینے سے اٹھ کر دکھ کی پکار دینے والی بلند موجیں فضا کے اندر دہشت پیدا کر رہی تھی۔ جسموں پر کوڑے برساتی سرما کی تیز اور یک ہواؤں نے برستی بارش میں ندی نالوں کو جل تھل کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھی آسمان پر بجلی چمکتی تو بدن کی تہوں میں اتر جانے والا بھیانک خون آشام خوف طاری کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چمک کے بعد جب گھن گرج سنائی دیتی تو ہر شے کی خود اعتمادی رات کی گہری تاریکی میں منہدم ہو کر رہ جاتی تھی۔ ایسے میں دو نوجوان برستی بارش اور تیز ہواؤں میں اپنے بھیگے لباس کے ساتھ بطروش کی ایک خانقاہ کے پاس نمودار ہوئے۔ تیزی سے برستی بارش میں وہ تیز تیز چلتے آگے بڑھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خانقاہوں کی پرپیچ راستوں سے اچھی طرح شناسا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ ایک خانقاہ کے دروازے پر آن رکے۔ راستے میں انہیں کئی راہبوں نے دیکھا اور کسی نے ان سے کوئی سوال نہ کیا، جس سے لگتا تھا کہ وہ سارے راہب آنے والے ان دونوں اجنبیوں کو خوب جانتے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دی۔ ارد گرد کی خانقاہوں کے راہب بھی باہر نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا خود بطروش تھا۔ دروازے پر کھڑے بارش میں بھیگے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ کر بطروش حیرت زدہ اور دنگ رہ گیا تھا۔ پھر بڑی ہمدردی اور نرمی میں انہیں مخاطب کر کے اس نے بڑی رازداری میں پوچھا، اس برستی بارش اور آندھی و طوفان میں تم یہاں، خیریت تو ہے؟ پھر اچانک اسے کچھ خیال گزرا، ایک طرف ہٹ گیا۔ پہلے تم اندر آؤ، پھر میں تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ وہ دونوں اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے رہے۔ پھر ان میں سے ایک بطروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم اندر نہیں آئیں گے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ دیکھو، امیر باربروسا کی کچھ کشتیاں ساحل پر کھڑی ہیں، وہ حسن کروسو کو لینے آئے ہیں۔ وہ نوجوان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کے ان الفاظ پر بطروش فکر مند ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، اس طوفانی اور بارش زدہ رات میں وہ حسن کروسو کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت غلطی کی، اس لیے کہ ملاحوں کی بستیوں کے ساتھ اب لیونش نے اپنے آدمی پھیلا رکھے ہیں اور اب وہ انہیں لمحہ لمحہ کی خبریں پہنچا رہے ہیں۔ اس پر آنے والا وہی بول اٹھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر خیر الدین باربروسا کی طرف سے جو کشتیاں آئی ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ ان میں مسلح جوان بھی ہیں۔ وہ اپنے ساحلی ملاحوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ ان کے بائیں جانب جو سنگلاخ چٹانیں ہیں ان کے اندر اپنی کشتیوں کو کھڑا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں اور بہت جلد واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ امیر خیر الدین باربروسا الجزائر سے قسطنطنیہ کا رخ کر رہا ہے، اس لیے کہ سلطان سلیمان نے اسے قسطنطنیہ بلایا ہے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس نے ٹیونس پر حملہ آور ہو کر جو ٹیونس شہر کے علاوہ وہاں کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، سلطان نے اسی سلسلے میں طلب کیا ہے۔ خیر الدین باربروسا اس وقت کھلے سمندر میں چند ویران چٹانوں پر مشتمل ایک جزیرے پر اپنے بچے کھچے بحری بیڑے کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ حسن کروسو جب وہاں پہنچے گا تو وہ قسطنطنیہ کا رخ کرے گا، اور اسی جگہ قسطنطنیہ کا امیر البحر علی پاشا بھی امیر خیر الدین باربروسا سے آ کر ملے گا۔ اس کے بعد دونوں متحد ہو کر قسطنطنیہ کا رخ کریں گے۔ بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پیغام نہیں، آپ فی الفور ہمیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ بطروش اس کی بات کاٹتے ہوئے بول اٹھا، تم دونوں پہلے تو اندر آؤ۔ دیکھو، میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، اندر آؤ۔ حسن کروسو نے یہاں میرے پاس ہی قیام کیا ہوا ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ملا اندر داخل ہوئے، ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ بطروش کچھ خانقاہ کی بول بلائیوں میں آگے بڑھ گیا۔ پھر جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ حسن کروسو بھی تھا۔ ملاح اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پرجوش انداز میں حسن کروسو نے ان دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جو پیغام تم لے کر آئے ہو وہ بطروش نے مجھے بتا دیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں وہ کشتیاں کھڑی ہیں جو مجھے لینے آئی ہیں، وہاں تک تم میری رہنمائی کرو۔ اگر باربروسا قسطنطنیہ کا رخ کر رہا ہے تو میرا اس کے ساتھ جانا انتہائی ضروری ہے۔ حسن کروسو جب خاموش ہوا تب بطروش نے کچھ سوچا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، حسن کروسو میرے بھائی، میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری خواہش ہے کہ جانے سے پہلے تم ایک بار معاذ سے مل لو۔ کل جب اسے یہ خبر پہنچے گی کہ تم اسے ملے بغیر ہی یہاں سے کوچ کر گئے ہو تو میں ابھی سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل کر جاؤ گے تو وہ تمہاری سلامتی و تحفظ سے متعلق مطمئن ہوگی۔ تمہارا انتظار کرنا اس کے لیے آسان رہے گا۔ جواب میں حسن کروسو کچھ کہنے لگا تھا کہ بطروش پھر نرمی میں مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا، حسن کروسو میرے بھائی، انکار مت کرنا۔ معاذ جس قدر تمہیں چاہتی ہے
مجھ سے تم بہتر جانتے ہو، ایک بار اس سے مل لو، اس کے بعد تم یہاں سے کوچ کر جانا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ جواب میں حسن کرسو نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی کرتا ہوں۔ پھر آنے والے ان دونوں جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں ذرا بطروش کے ساتھ جاتا ہوں اور جلد ہی لوٹ آتا ہوں۔ پھر عجیب سے انداز میں بطروش اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہاں سے ہٹ کر خانقاہ کے اندرونی حصے کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹے، دونوں راہبانہ لباس پہن چکے تھے۔ برستی بارش میں وہ باہر نکلے، چند اور نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ لیا جو راہبوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر خانقاہوں سے نکل کر وہ کہتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر کی حویلی کا رخ کر رہے تھے۔ بطروش، حسن کرسو اور دوسرے راہب کعب بن عامر کی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچے۔ پھر بطروش نے حویلی کے صدر دروازے پر ہلکی ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر کوئی نہ آیا، پھر اس نے دوسری بار دستک دی، پھر بھی اندر کوئی کھٹکا نہ ہوا، نہ ہی دروازہ کھلا۔ پھر اس نے تیسری دستک دی تو اندر سے رازدارانہ سی آواز سنائی دی، کون ہے؟ بطروش اور حسن کرسو پہچان گئے، وہ آواز بسیط کی تھی، لہٰذا بطروش نے اسے مخاطب کیا، بسیط میرے بھائی، دروازہ کھولو، میں بطروش ہوں۔ اس پر حویلی کے صدر دروازے کے اندر جو چھوٹا سا دروازہ تھا وہ کھل گیا۔ سامنے بطروش کھڑا تھا۔ بطروش کے ساتھ حسن کرسو کو دیکھ کر بسیط خوش ہو گیا تھا۔ سب اندر داخل ہوئے۔ بطروش نے سب سے مصافحہ کیا۔ اس موقع پر حویلی کے صحن میں کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹا بھی آ گئے تھے۔ بسیط نے جو ہاتھ میں مشل پکڑی تھی، اس کی روشنی میں ان دونوں باپ بیٹے نے بطروش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو کو دیکھا۔ تب ان کی خوشی، ان کی مسرت اور ان کی اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور حسن کرسو کے گیلے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر پرجوش انداز میں اسے گلے لگا کر ملے۔ پھر کعب بن عامر کہہ رہا تھا، یہاں کھڑے نہ ہوں، اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ جواب میں جو حالات اچانک نمودار ہوئے، اس کی تفصیل حسن کرسو نے کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب سے کہہ دی تھی، جسے سن کر باپ بیٹا ذرا پریشان اور فکرمند ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بطروش نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حسن کرسو فوراً جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ وہ معاذ سے مل کر جائے، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ اس طرح معاذ اور زیادہ فکر مند اور پریشان ہو جائے گی، لہٰذا میں اس لیے اسے لایا ہوں تاکہ روانگی سے قبل یہ معاذ سے مل لے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی کم از کم خیریت تو جان جائیں۔ جواب میں کعب بن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حسن کرسو نے کعب بن عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاذ اس وقت سو رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے جگائیے گا نہیں، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں، مجھے رات کے وقت ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل سے کافی دور نکل جانا چاہیے۔ اس موقع پر کعب بن عامر کی بجائے مغیرہ بن کعب بول اٹھا، حسن میرے بھائی، اس موقع پر معاذ اگر سو بھی رہی ہے تو اسے جگا دینا چاہیے، آپ کا اس سے ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی سلامتی سے متعلق پہلے ہی بڑی فکر مند رہتی ہے۔ اس نے معمول کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیا ہوا ہے، پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہے، وہ کسی وقت ان باتوں پر اعتبار بھی نہیں کرتی کہ بطروش بھائی نے آپ کو لیونی سے آزاد کرا دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغیرہ بن کعب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رات کی تاریکی میں برستی بارش میں ایک کپ کپاتی دکھ بھری آواز سنائی دی تھی، میں سو نہیں رہی، جاگ رہی ہوں۔ یہ آواز معاذ کی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد معاذ کی ماں میسونہ بھی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میسونہ نے حسن کرسو کا گلے لگا کر پیار کیا۔ بسیط نے جو مشل پکڑی ہوئی تھی، اس مشل کی روشنی میں حسن کرسو اور بطروش نے دیکھا معاذ ہونٹ کاٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو امنڈائے تھے۔ اس موقع پر جب میسونہ نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہا، بیٹے مجھے تمہاری ماں اور بہن کے مرنے کا بے حد دکھ ہے، اس سے آگے میسونہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ معاذ بیچاری ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ میسونہ نے پھر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بیٹے میں اور معاذ حویلی میں داخل ہونے کے بعد تم لوگوں کی ساری گفتگو سن چکی ہیں، ہم جانتے ہیں تم وقت ضائع کیے بغیر جلد یہاں سے کوچ کرنا چاہتے ہو، لیکن بیٹے جس کرب میں، جس جبر میں معاذ تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کا اندازہ میں کر سکتی ہوں یا معاذ؟ بیٹے اس نے تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی بنا رکھے ہیں، تمہاری ماں اور بہن کے لیے بھی اس نے کافی کپڑے اور کچھ تحائف بنا رکھے ہیں، تم معاذ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جو چیزیں یہ تمہیں دینا چاہتی ہے وہ لے لو، اس کے بعد تم رخصت ہو جانا۔ جو حالات تم نے معاذ کے ابا سے کہے ہیں، ان کے ساتھ اس گھر کا کوئی بھی فرد تمہیں زیادہ دیر رکنا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے ہم تمہاری منصبی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پھر میسونہ نے قریب ہی کڑی معاذ کو گلے لگا کر اسے پیار کیا، اس کے کان میں سرگوشی کی، پھر دھیمی آواز میں اسے کہنے لگی، بیٹے حسن کرسو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو چیزیں تم اسے دینا چاہتی ہو دے دو تاکہ یہاں سے جلد رخصت ہو جائے۔ جواب میں معاذ نے ایک پیار بھری نگاہ حسن کرسو پر ڈالی، پھر مڑی۔ میسونہ کے کہنے پر حسن کرسو اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تھا۔ معاذ حسن کرسو کو لے کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ ایک آرام دہ نشست کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے حسن کرسو کو بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن حسن کرسو بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔
اس موقع پر عجیب سے انداز میں معاذ نے جب اس کی طرف دیکھا تب حسن کرسو بول اٹھا، معاذ میرے سارے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے ہیں، اس موقع پر کہنے کو تو میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بہت جلد رخصت ہونا چاہتا ہوں، میں یہیں کھڑے کھڑے بات کروں گا۔ حسن کرسو کے ان الفاظ پر معاذ کو یا جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ ایک دم وہ حسن کرسو کی طرف لپکی، اس کا بازو پکڑا، اسے کھینچ کر اپنے بستر پر بٹھا لیا، پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر انتہائی محبت اور چاہت میں کہنے لگی، اگر آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں تو وہ نشست آپ سے تو اچھی نہیں، اور اس نشست کو چھوڑ کر میں آپ کو اپنے بستر پر بٹھاتی ہوں، اگر یہ آپ کے بھیگے کپڑوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ معاذ کے ان الفاظ کے جواب میں حسن کرسو پرسکون سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر معاذ کی دکھ بھری آواز سنائی تھی۔ حسن کرسو کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، آپ اماں اور بہن کو کیوں نفرت کی آگ اور روح کی آخری روح سے محروم کر دینے والے خونی گرداب جیسے اس ماحول میں لے کر آئے؟ آپ جانتے تھے کہ یہاں کے مسلمان پہلے ہی زندگی کی گردش میں تعبیروں کے دکھ اور غموں کے استعاروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قید کے آزار میں ان کی حالت پہلے ہی مسافر پرندوں اور رات کی پلکوں کے ستاروں سے بھی بدتر ہے، پھر بھی آپ اماں اور بہن کو یہاں لے کر آئے۔ کتنا عرصہ آپ نے ان کے ملنے کا انتظار کیا، اور جب وہ مل گئیں تو پھر ان ظالموں نے ان کا کیا حشر کیا؟ اس کے ساتھ ہی معاذ بیچاری سسک کر رو دی۔ اس موقع پر ٹوٹتی بکھرتی آواز میں حسن کرسو نے اسے مخاطب کیا، معاذ، عمر کی بے جہت مسافتوں میں ماں اور بہن کے ملنے کے بعد مجھے ستاروں کی چمک اور چاند کی ٹھنڈک جیسا سکون اور آسودگی نصیب ہوئی تھی، لیکن یہ عارضی ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے مارے جانے سے زندگی پھر ورق ورق بکھرتے خوابوں، گلی گلی دھکے کھاتے لمحوں کے دھندلاتے مفہوم اور دھوپ کے پرجفا دشت میں عذابوں سزاؤں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اس موقع پر حسن کرسو کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے معاذ بھی تڑپ اٹھی، پہلے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر ایک صاف ستھرے انگوچھے سے حسن کرسو کی آنکھیں اور چہرہ صاف کیا، پھر چاہت بھری آواز میں حسن کرسو کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، نہ جانے یہ بدبختیاں کب تک ہمارا تعاقب کریں گی۔ حسن کرسو سنبھلا، لمحہ بھر کے لیے اس نے بڑے غور سے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، معاذ، میں جانتا ہوں شادی کے بعد ہر لڑکی نغموں، خوشبوؤں، پیار، محبت، چاہت برے تبسم کی خواہش مند ہوتی ہے، پر افسوس میں شادی کے بعد تجھے سلگتے بیزار لمحوں، ٹوٹتی بکھرتی صداؤں کے سوا کچھ نہ دے سکا۔ ہر لڑکی شادی کے بعد بے خزاں پھولوں کی وادیوں، چاہتوں کی سرمئی مسافتوں اور جذبوں کی طلب فروزاں کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن افسوس معاذ، میں تمہیں دل کی سونی وادیوں، کرب کی طوفانی موجوں اور بے ثمر یادوں کے سوا کچھ نہ دے سکا، اور اس کا مجھے زندگی بھر۔ حسن کرسو اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، پر معاذ نے تڑپ کر اپنا گداز خوبصورت اور نرم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور انتہائی نرم اور چاہت بھری آواز میں کہنے لگی، یہ پھیلی بکھری زمین اور تحدے پھیلے آسمان تلے آپ ہی میری پاکیزہ چاہتوں کا ثمر، میری خواہشوں کی خوشبو، میرے جسم و جان کا حوصلہ، میرے جذبوں کی لطافت، میری قربتوں کی دلکشی ہیں۔ اگر آپ سلامت اور خوش ہیں تو پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ میرے ہیں۔ اس موقع پر شاید معاذ حسن کرسو کو گھٹن زدہ ماحول سے نکالنا چاہتی تھی، اپنی جگہ سے اٹھی، دوسرے کمرے کی طرف گئی، پھر کمرے کی ایک بڑی خرجین اپنے ساتھ لے کر آئی، خرجین کا منہ کھولا، اس میں جو کپڑے تھے وہ اس نے پلنگ پر الٹ دیے، پھر ایک کپڑا کھول کر وہ حسن کرسو کو دکھا رہی تھی۔ ان کپڑوں میں حسن کرسو کے سلے ہوئے جوڑوں کے علاوہ اس کی ماں، اس کی بہن کے لیے بھی کپڑے تھے۔ معاذ کی ان باتوں سے حسن کرسو افسردہ ہو گیا تھا، پھر معاذ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، معاذ، میں تم سے مل کر جانا چاہتا تھا، اب تم سے ملاقات ہو گئی، اب مجھے اجازت دو۔ یہ کپڑے جو تم نے بنائے ہیں اپنے پاس رکھو، مجھے ہنگامی حالات میں بار بروسا کی طرف جانا پڑ رہا ہے، وہ کھلے سمندر کے اندر چٹانوں پر مشتمل ایک جزیرے میں میرا منتظر ہوگا۔ سلطان سلیمان نے اسے طلب کیا ہے، اب دیکھو سلطان ہمارے لیے کیا حکم جاری کرتا ہے۔ معاذ، یہ نہ سوچنا کہ مجھے تمہارا کوئی خیال نہیں ہے، حالات کچھ درست ہوں تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، میں الجزائر یا قسطنطنیہ میں اپنے اور تمہارے لیے ایک چھوٹا سا مکان حاصل کر لوں گا، جہاں ہم دونوں خوشیوں بھری پرآسائش زندگی کی ابتدا کریں گے۔ معاذ نے غور سے حسن کرسو کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کسی بھی مہم پر نکلتے ہوئے میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی، بلکہ مسکراتے ہوئے آپ کو رخصت کروں گی، تاکہ اس مہم کے دوران آپ کے ذہن میں میرا مسکراتا ہوا چہرہ رہے۔ میں اس دن کا بڑی بے چینی سے انتظار کروں گی جب آپ مجھے یہاں سے نکال کر الجزائر لے جائیں گے۔ اگر وہاں مکان نہ بھی ملا تو میں وہاں آپ کے ساتھ سرکنڈوں کے بنے ہوئے جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اٹھ کھڑا ہوا، پھر معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے جانے کی اجازت دو، باہر بطروش اور سب لوگ بڑی بے چینی سے ہم دونوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ معاذ نے جو کپڑے حسن کرسو کے لیے بنائے تھے وہ چمڑے کی خرجین میں ڈالے، پھر کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
جو کپڑے میں نے اماں اور بہن کے لیے بنائے تھے وہ یہیں رہنے دیں، لیکن جو لباس میں نے آپ کے لیے خود سیے ہیں وہ آپ ساتھ لے کر جائیں، آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خرجین معاذ نے اٹھا لی اور حسن کرسو کے ساتھ ہو لی۔ دونوں باہر آئے، سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ اس موقع پر حسن کرسو نے باری باری کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ اور بسیط کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ لوگ آرام کریں، مجھے اجازت دیں، مجھے ہنگامی طور پر یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ضرور کچھ دیر آپ کے ہاں رکتا۔ اس موقع پر بڑی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاذ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خرجین آگے بڑھ کر حسن کرسو کے کندھے سے لٹکا دی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اس خرجین کو بارش میں الٹا رکھیے گا تاکہ اس کے اندر پانی نہ پڑے اور جو کپڑے اس کے اندر ہیں بھیگ نہ جائیں۔ اس موقع پر تشکر آمیز انداز میں حسن کرسو نے معاذ کی طرف دیکھا، اس کے بعد اس نے باری باری کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب کے علاوہ بسیط سے پرجوش مصافحہ کیا۔ بعد میں پیار بھری نگاہ اس نے معاذ پر ڈالی، اس کے بعد وہ بطروش کے ساتھ برستی بارش میں کعب بن عامر کی حویلی سے نکل گیا تھا۔ دونوں رات کے اندھیرے اور جل تھل کرتی بارش میں خانقاہ میں داخل ہوئے۔ بطروش خانقاہ ہی میں رہا، جبکہ جو دو آدمی حسن کرسو کو لینے آئے تھے ان کے ساتھ حسن کرسو ساحلی علاقے کے ایک گمنام ساحل کی طرف ہو لیا تھا۔ وہاں پہلے سے 4 کشتیاں کوچ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث سمندر اپنے پورے غیظ و غضب کی حالت میں تھا۔ سمندر کی موجیں کوہستانی سلسلوں کی طرف بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے باوجود حسن کرسو ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ ہوا چونکہ موافق تھی لہٰذا چاروں کشتیاں بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہی تھیں۔ اس طرح حسن کرسو کھلے سمندر میں چٹانوں پر مشتمل ویران جزیرے میں انتظار کرتے باربروسا سے جا ملا تھا۔